یسوع نے خدا کے خادموں کی عدالت سے متعلق دو تمثیلیں دی، متی 25ویں اور لوکا 19ویں باب میں۔ دونوں میں یسوع خود کو ایک مالک کے طور پر پیش کرتا ہے جو دور ملک میں جاتا ہے اور اپنے نوکروں کو کچھ توڑے دے کر جاتا ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں انہیں استعمال کرے۔ متی میں اس نے ہر ایک کو مختلف تعداد میں توڑے دیے، توڑے یعنی 15 سال کی مزدوری، مگر لوکا میں وہ ان سب کو اشرفیاں دیتا ہے جو 100 دن کی مزدوری ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھیں اور منافع بخش انداز میں استعمال کریں۔ کچھ نے اسے وفادار انداز میں استعمال کیا اور باقیوں نے زمین میں چھپا دیا۔ جب مالک واپس آیا تو اس نے ان سب کو بلایا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں کہ انہوں نے اس کا کیا کیا، اور انہیں ان کی وفاداری کے مطابق اجر دیا۔ وفاداروں سے اس نے کہا، شاباش اچھے اور وفادار نوکر، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ تو ہمارے اجر میں مالک کی حضوری میں خوشی میں اضافہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اجر کے درجے ہیں، تو یہاں ایک کو 4 شہروں پر اور دوسرے کو 10 شہروں پر حکمرانی دی، جبکہ دونوں نے ہی رقم کو 2 گنا کیا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اجر میں حکمرانی کا اختیار بھی شامل ہے۔ اصول کی بنیاد ہماری نعمتوں کی بجائے ہماری وفاداری پر ہے۔ متی کے مطابق دونوں نوکروں کو 5 اور 2 توڑے ملے اور دونوں اپنے پیسے کو 2 گنا کرنے میں برابر کے وفادار رہے اور انہیں ایک جیسا ہی اجر ملا۔ تاہم ہم دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرتے۔ ہم سب کو مختلف نعمتیں ملیں، ہمیں بس اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا۔ تاہم سست نوکر جس نے اپنے پیسے کے ساتھ کچھ نہ کیا، اسے ڈانٹا گیا اور اس نے اپنے اجر کا مکمل نقصان اٹھایا۔ اسے تاریکی کی جگہ پر جانا پڑا بجائے اس کے کہ جلال کی روشنی میں جاتا جہاں وفادار نوکر گئے تھے۔ لوکا 19 میں مالک کو اپنے نوکروں سے نمٹنا پڑا جو اس کے دشمن بن گئے تھے، اور یہ غیر ایمانداروں کی عدالت سے متعلق بتاتا ہے مصیبت کے دنوں میں اس کی دوسری آمد پر۔ جب یسوع گیا ہوا ہے تو اس کے نوکر کہاں ہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ ہم سب نے نئی پیدائش کی ایک جیسی نعمت پائی ہے، ایک جیسا پاکرو اور خدا کا کلام پایا، مگر ایک اور رائے کے مطابق ہم سب کو مختلف توڑے، نعمتیں، صلاحیتیں، عہدے اور موقع ملے ہیں، مگر ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اس کی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں جو اس کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ہے، یا ہم نے اسے زمین میں دبا دیا اور ان موقعوں کو استعمال نہیں کر رہے؟ کیسی عظیم بات ہوگی کہ خداوند کی واپسی پر اس سے شاباش پائیں، اور کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ سست اور نافرمان نوکر ہونے پر ہماری سرزنش ہو۔ حالانکہ ہمارے اچھے اعمال ہمیں بچا نہیں سکتے، مگر یہ ہمارے ابدی اجر کے تعین میں انتہائی اہم ہیں۔ عدالت کے وقت ابدی اجر میں 5 تاج شامل ہوتے ہیں، اور غور کریں ان تاجوں کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسٹیفنوس ہے، جو اولمپک میں جیتنے والے کھلاڑی کو پہنایا جاتا ہے۔ تاج دوڑ کے آخر پر دیا جاتا ہے۔ مسیحی زندگی ایک دوڑنے جیسی ہے، تو جب ہم اس زندگی میں یہ دوڑ مکمل کرتے ہیں تو خدا کے سامنے کھڑے ہوتے اور اپنے تاج کو پاتے ہیں۔ یسوع نے مکاشفہ 3:10 میں فرمایا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کو آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ یہ یسوع کا وعدہ ہے کہ واپسی پر وہ مصیبت کے وقت ہماری حفاظت کرے گا، اور اس وقت وہ ہماری عدالت کرے گا اور ہمیں تاج دینے کے وسیلے سے اجر عطا کرے گا۔ وہ اس سچائی کو ہمیں وفادار رہنے کی بلاہٹ کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہم اپنا تاج نہ کھو دیں۔ تو خدا کے پاس تاج ہے جو آپ کا منتظر ہے اگر آپ وفادار ہیں، لیکن اگر آپ وفادار نہیں تو اپنا اجر کھو دیتے ہیں۔ کوئی اور آپ کا تاج پاتا ہے وہ کرنے سے جو آپ کو کرنا تھا۔ تو اپنی بلاہٹ کو تھامے رکھیں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، وفادار رہیں۔ آئیے اب ہم 5 قسم کے تاج دیکھتے ہیں جو ہم اس دن حاصل کریں گے۔ پہلا ہے نہ مرجھانے والا تاج۔ روح میں چلنے اور بدن کی پیروی نہ کرنے کے لیے، پرہیزگاری کی مشق کرنے اور اس دنیا میں خود انکاری کرنے کے لیے ہمیں روح کے اختیار میں زندگی بسر کرنی ہے۔ گناہ کی فطرت اور بدن پر فتح پانی ہے۔ یہ تاج اس شخص کو ملے گا جو اس زندگی کی خراب چیزوں کی بجائے خدا کو اول درجہ دے گا۔ پہلا کرنتھیوں 9واں باب 24ویں سے 27ویں آیت میں پولس ہمارا موازنہ تربیت یافتہ کھلاڑی سے کرتا ہے۔ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو، یعنی تاج۔ ہمیں بھی اولمپک دوڑ باز کی طرح عزم رکھنا ہے کہ بہترین دوڑ دوڑیں اور اس کے آخر پر ابدی انعام پائیں۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر پہلوان
सब तरह का परहेज करता है। खिलाड़ी सख्त तरबियत से गुजरते हैं। वो ना हर चीज़ खाते हैं, ना ही पी सकते हैं कि वक्त ज़ाया करें और फिर जीतने की तवक्को करें। उनकी नज़रें इनाम पर होती हैं। वो खुद को बेहतरीन मुमकिन दौड़ने के लिए मुख्तिस करते हैं, रुकावटों से बचते हैं और उन चीज़ों का शिकार नहीं होते जो उनकी रफ्तार कम कर दें। वो बदन पर इख्तियार पाने की मशक करते हैं, जब ज़रूरी हो तो खुद इनकारी करते हैं। वो अपने हाल के आराम की कुर्बानी देते हैं ताकि मुस्तकबिल में हमेशा रहने वाला अजीम जलाल और इज्जत पाएं। वो लोग मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस चेहरे के लिए ये करते हैं जो नहीं मुरझाता। ये ना मुरझाने वाला तस्दीक करता है कि ये एक अबदी अजर है। अगर वो परहेजगारी और खुद इनकारी की मशक मुरझाने वाला ताज पाने के लिए करते हैं, तो हमें अबदी अजर पाने के लिए कितना और ज्यादा करने की जरूरत है। जब भी हम अपना इनकार करते और खुदा और उसके कामों को अव्वल दर्जा देते हैं और उसकी मर्जी पूरी करने के लिए तकलीफ उठाते और कुर्बानी देते हैं, तो हम एक अजीम तर अब्दी जलाल का ताज पाएंगे जो किसी भी उस चीज़ से कहीं अजीम है जो हमें इस जिंदगी में मिलती है। 26वीं आयत, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। उसकी दौड़ का एक मकसद है और यह खुदा की मर्जी को पूरा करने के मकसद के साथ दौड़ता है। लिखा है, और मैं इसे ताबेदारी में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। वो अपनी निजात खोने की बात नहीं करता, बल्कि अपना ताज हासिल ना कर पाने की बात करता है। दूसरा तिमोथियस 2:5 में लिखा है, दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सेहरा नहीं पाता। उन दिनों खिलाड़ियों को अपनी तरबियत में ग़िज़ा और मश्क के सख्त असूलों पर अमल करना पड़ता था, वरना वो नाअहल हो जाते थे, जैसे आज खिलाड़ी ममनुआ दवाएं लेने पर नाअहल होते हैं। इसी तरह अगर हम खुदा के तरीके से नहीं चलते तो हम अपना ताज खो सकते हैं। पौलुस कहता है, बजाय इसके कि बदन हुक्मरानी करे, वो बदन को अपने मातहत करता है ताकि वो अपनी ताज का अहल हो सके। अगर बदन हुक्मरानी करे तो हम बहुत से फजूल जिस्मानी कामों में अपना वक्त ज़ाया करेंगे, जैसे कि शराब नोशी, जुआ, हरामकारी, झगड़े और परेशानियां, और इसका नतीजा नाअहली है। यहाँ तक कि पौलुस भी जानता था कि अगर उसका बदन उस पर हुक्मरानी करेगा तो वो भी अजर को खो सकता है, और इसका जवाब है, रूह से मामूर रहें और रूह में चलते रहें, और हम रूह के फल के लिए रूह से मामूर जिंदगी हासिल करते हैं। फिर हम मसीह जैसा किरदार पा सकते हैं जिसे खुदा अपने जलाल का ताज पहनाएगा। दूसरा ताज शादमानी का ताज है और इसे रूहें जीतने का ताज भी कहते हैं। पहला थस्सलुनीकियों 2:19 में लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यसु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? ऐसे ही फिलिपियों 4:1 में लिखा है, जो मेरी खुशी और ताज हो। फिर ये दिखाता है कि खात्मे के वक्त उसकी आमद पर अजर के लिए अदालत होगी, और ये खुशी का ताज तमाम खुदा के लोगों और उसके शागिर्दों के लिए मखसूस है। ये उन सबको मिलेगा जो इरशाद आज़म की तकमील करेंगे, इसलिए ये रूहें जीतने का ताज भी कहलाता है। हम अक्सर मुख्तलिफ बातों में लापरवाह हो जाते हैं। खुदा हमसे किसी के लिए दुआ करने को कहता है, मगर हम मसरूफ़ होते हैं और अक्सर ऐसा नहीं करते और रूहें ज़ाया होती हैं। सिर्फ आसमान पर जाने की तैयारी काफ़ी नहीं, हम साथ जितने मुमकिन हो लोगों को ले जाना है। हमें उनके साथ अपनी उम्मीद का इश्तिराक करना है। तीसरा ताज रास्तबाजी का ताज है। अपनी जिंदगी के आखिर में दूसरा तिमोथियस 4:7 में पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हैं। ये ताज उनके लिए जिन्होंने ईमान को महफूज रखा, जो खुदा के कलाम की सच्चाई में खड़े रहे और आखिर तक बर्दाश्त किया। उन्होंने अपनी दौड़ दौड़ी, सही कितार में रहे, खुदा की रास्तबाजी और ईमान में आखिर तक वफादार रहे। वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। नज़र दौड़ के इख्तिताम पर रखते हैं। जब वो खुदा को रूबरू देखेंगे तो अपना अजर पाएंगे। पौलुस जानता था कि वो मौत के करीब है और आखिर तक कायम रहा है, और उसने हर दबाव बर्दाश्त किया है। वो जानता था कि वो खुदावंद से रास्तबाजी का ताज पाएगा, और ये खात्मे के वक्त होगा जब खुदावंद अपनी कलीसिया पर जाहिर होगा। अब चौथा ताज जिंदगी का ताज है, जो वफादारी से आजमाइशों और मुसीबतों को बर्दाश्त करने पर मिलेगा। याकूब 1:12 में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश और मुसीबत की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मुकाशफा 2:10, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा।
یہ تاج ان کے لیے ہے جو آزمائشوں میں بھی خداوند کے وفادار رہے، جو آزمائشوں، امتحانوں اور ایذا رسانیوں میں بھی خدا سے محبت کرتے رہے اور اس پر بھروسہ کیا۔ اگر ہم تکلیفوں میں بھی اس سے محبت کرتے رہتے ہیں تو ہم زندگی کا تاج پائیں گے۔ پہلا پطرس میں وہ مسیحیوں کو یاد دلاتا ہے جو مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں کہ وہ جلد اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ خوشی کر سکتے ہیں، کیونکہ وفادار گواہوں کے لیے اجر ہے۔ پانچواں تاج وفادار رہنماؤں کے لیے جلال کا تاج ہے۔ پہلا پطرس 5 میں لکھا ہے، تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز منافع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ یسوع خاتمے کے وقت اپنے ظہور کے وقت یہ ابدی اجر دے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ یہ بزرگوں کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ان سب کے لیے ہے جو رہنمائی کے تمام عہدوں پر وفادار رہے، بھلے یہ خاندان ملازمت یا خدمت ہو۔ یہ اختیار کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، رضامند اور پرجوش دل کے ساتھ۔ جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے محبت کرنے اور خدمت کرنے سے، ان کے لیے اچھا نمونہ بننے سے۔ جتنی عظیم آپ کی وفاداری ہوگی اتنا ہی عظیم ابدی جلال ہوگا۔ جتنا زیادہ خدا آپ پر اعتماد کرتا ہے اتنے زیادہ موقع آپ کو دیتا ہے خود کو وفادار ثابت کریں اور مزید جلال کا تاج پانے کے اہل ہوں۔ مگر اس کی دوسری طرف لوکا 12:48 میں لکھا ہے، اور جس سے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ خدا آغاز میں ہمیں چھوٹی باتوں میں وفادار رہنے کو کہتے ہیں، اس کام میں وفادار رہیں جو کرنے کے لیے خدا ہمیں بلاتا ہے، اور جب آپ چھوٹی چیزوں میں وفادار رہتے ہیں وہ آپ کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ لوکا 16:10 میں یسوع نے کہا، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور پھر لکھا ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ اور تھوڑے کی ایک مثال آپ کا پیسہ ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ آپ وفادار رہیں۔ لوکا 16:11 میں لکھا ہے، پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ دیکھیں، حقیقی دولت میں عظیم مسا اور روحانی اختیار بھی شامل ہے اور ساتھ ہی ابدی اجر بھی شامل ہے۔ 12ویں آیت، اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ جو اس وقت بشمول پیسہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ آپ اسے آسمان پر نہیں لے جا سکتے، یہ خدا کا ہے جو عارضی طور پر آپ کو دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ وفاداری سے اس کا صحیح استعمال کریں تو وہ آپ کو اس بنیاد پر ابدی اجر دے گا جس کے آپ حقیقت میں مالک ہوں گے اور جو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ حالانکہ یہ ایک عدالت ہوگی، مگر خدا رحم دل بھی ہے جو مہربانی کے چھوٹے سے عمل پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ یسوع نے مرکز 9:41 میں کہا، اور جو کوئی ایک پیالہ تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ خدا ایمان اور محبت کے ہر اچھے عمل کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے لیے آپ کو اجر دے گا، ابدی جلال کے اضافی پیمانے کے ساتھ ابدی اجر۔ اس کی لافانی اہمیت ہے جو مسلسل ہمارا رہے گا۔ ہماری کوئی بھی قربانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ متی 19 باب کی 29ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ یہ آخری حصہ بتاتا ہے کہ اس دن بہت سی عجیب باتیں ہوں گی اور ظاہری طور پر کامیاب خادم بہت کم اجر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے بدنی طور پر زیادہ اجر پایا جو انہوں نے اپنے جلال کے لیے کیا، مگر دوسرے جو کم اہم نظر آتے ہیں بڑا اجر پائیں گے کیونکہ وہ دعا میں وفادار رہے۔ تو ان سے حسد نہ کریں جو آپ سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، بلکہ اس میں وفادار رہیں جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے دیا ہے، اور آخر میں جو اہم ہے وہ آپ کا ابدی اجر ہے۔ ہمارا موجودہ بدن اس جلال کو سنبھال نہیں سکتا جو خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے، صرف زندہ ہونے والا بدن یہ کر سکتا ہے۔ خدا کے سامنے نیا بدن پانے کے بعد، کھڑے ہونے اور آگ سے خالص کیے جانے کے بعد ہمارا اجر ہمیں دیا جائے گا۔ ہمارے وسیلے جلال کے ظاہر ہونے سے وہ ہمیں ملبس کرے گا اور تاج دے گا۔ بائبل کہتی ہے راست بازی آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتی ہے، متی 13:43 میں لکھا ہے، مگر ہر ستارہ مختلف درجے کا جلال رکھتا ہے۔ دانیل 12:2 میں لکھا ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق
صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ جب ہم جی اٹھیں گے تو جلال پائیں گے جو ہم میں سے چمکے گا، جو کہ ہمارے ابدی اجر کے مطابق مختلف ہوگا۔ اور پھر دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 40ویں سے 42ویں آیت میں لکھا ہے، آسمانی بھی جسم ہیں اور زمینی بھی جسم، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ لکھا ہے آسمانی بھی جسم ہیں اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے۔ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، اس کے جلال کی چمک ہم سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ ہمیں تاج پہنائے گا۔ پھر ہمیں اختیار کے مختلف تاج بھی دیے جائیں گے کہ مسیح کے ساتھ حکمرانی کریں۔ مکاشفہ 3:21 میں لکھا ہے، اختیار اور جلال کا درجہ جو ابدیت میں ہم رکھیں گے، اس کا تعین اس زندگی میں ہماری وفاداری سے ہوگا۔ اس سے تحریک ملتی ہے کہ پورے دل سے یسوع مسیح کی پیروی کریں۔ کسی بھی لمحے جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب دیں گے اور اپنا اجر پائیں گے جو ہمیشہ کے لیے ہمارا ہوگا۔ ابدیت کا مسئلہ صرف ہمارا آسمان پر جانا نہیں، مگر یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے تخت کے کتنے قریب ہوں گے، اس کی خدمت کرنے اور جلال دینے کے کتنے زیادہ موقع ہمیں ابدیت میں ملیں گے۔ آسمان پر ہمارا اجر، ہمارا جلال، خوشی اور اختیار ہوگا۔ اکثر اجر میں اتنی زیادہ صلاحیت ہوگی کہ خدا کے جلال اور زندگی سے اور زیادہ حاصل کر پائیں۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ زندگی میں ہم خدا کی مرضی پوری کرنے میں کتنے وفادار رہے، خدا کو کتنا اپنے کردار کو اس کے کلام کے وسیلے بدلنے دیتے ہیں، ہم خدا کے روح کو خود پر کتنا اختیار دیتے ہیں کہ ہم میں سے وہ جاری ہو۔ ہمارے کردار کی گہرائی خدا کے جلال کی مقدار کا تعین کرتی ہے جسے ہم ابدیت میں پائیں گے اور اظہار کریں گے۔ ہمیں آسمان پر اختیار اور عہدے کا اجر ملے گا اس کردار کے مطابق جو ہم زندگی میں پروان چڑھاتے ہیں۔ تو جو ہم اب کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے جلال پر گہرا اثر ڈالے گا۔ جب ہم روح میں چلتے ہیں تو مشکلات آئیں گی، مگر جب ہم ان کے درمیان خدا سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر عظیم جلالی کام کرنے کے قابل ہے، جس کا اظہار تبھی ہوگا جب ہمارے بدن زندہ کیے جائیں گے۔ رومیو 8:17-19 میں لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ ہمارے اجر کی مقدار کا انحصار ہماری موجودہ زندگی میں وفاداری پر ہوگا۔ ہاں، ہم کامل طور پر آسمان پر خوش اور شادمان ہوں گے، ہمارے پیالے لبریز ہوں گے اور خدا کی زندگی سے بھرے ہوں گے۔ ہاں، یہ خدا سے پوری صلاحیت سے لبریز ہوں گے، سب پوری آب و تاب کے ساتھ ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ ہم سب میں خدا کی زندگی اور خوشی اور جلال کے لیے مختلف صلاحیت ہوگی جس کا انحصار ہماری موجودہ زندگی پر ہوگا، یعنی کیسے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشکلات میں بھی یہ اس کے جلال کے لیے عظیم صلاحیت ہوگی۔ یہ عظیم جلال ہم میں کام کرے گا تو ہمارے کردار کی گہرائی جو ہم مسیح کی پیروی کے وسیلے پروان چڑھاتے ہیں تعین کرے گی کہ ہم ابدیت میں کتنا زیادہ جلال رکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 4:17 میں لکھا ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلتیوں 6 باب کی 7ویں سے 10ویں آیت میں بھی ہماری تحریک کے لیے ابدی اجر موجود ہے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح سے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوں لکھا ہے، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ حتمی طور پر یہ وقت مسیح کے تخت عدالت کا ہے، جس انتخاب کا ہمیں سامنا ہے کہ 100 پاؤنڈ اب چنیں جو صرف ایک ہفتہ چلے گا، یا اگلے مہینے 10,000 پاؤنڈ لیں جو ہمیشہ چلیں گے۔
ہم اب کے لیے جی سکتے ہیں جس کا مستقبل میں کوئی اجر نہیں، یا خداوند کے لیے جئیں اور بعد ازاں عظیم اجر پائیں جو ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا عظیم اجر تب ملے گا جب ہم خدا کو پسند آئیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے کہ ہم اسے یہ کہتے ہوئے سنیں، شاباش اچھے اور وفادار نوکر۔ حالانکہ ابدی اجر کی تعلیمات ہمیں تحریک دیتی ہیں اور نئے عہد نامے میں ان کا ہر جگہ پر ذکر ہے، کچھ کو اجر کی تعلیمات سے کچھ مسئلہ ہے تو ہمیں ان اعتراضات پر بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اجر سے تحریک پانے میں خود غرضی ہوتی ہے، اجر کے لیے کام کرنا غیر مؤثر تحریک ہے، ہمیں اجر سے بالاتر ہو کر وہ کرنا ہے جو صحیح ہے۔ یہ ابدی اجر کی فطرت سے متعلق ایک غلط فہمی ہے، اس سے سمجھیں کہ یہ اجر کوئی لالچ نہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو ہم نے کیا ہے، یہ اجر ہماری زندگی کے لیے ایک مستقل تحریک ہے، یہ عارضی تحریک نہیں ہے۔ اگر آپ اس زندگی میں خدا کے طالب ہوتے اور خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی پیروی کرتے اور اس کے قریب ہوتے ہیں اور اسے جانتے ہیں، تو آپ کے اجر میں اس خواہش کی تکمیل بھی شامل ہے جس سے آپ کو اسے ابدی طور پر جاننے کا عظیم موقع حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خوشی سے خدا کی خدمت کی خواہش کی اور ایمانداری کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اجر میں اس کی خدمت کے عظیم موقع بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس اختیار کے ساتھ وفادار رہتے ہیں جو اس نے دیا تو پھر آپ کے اجر میں اس کے لیے حکمرانی کرنے کا عظیم موقع اور ذمہ داری بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر اس زندگی میں آپ کی تحریک خدا کو جلال دینا ہے تو آپ کے اجر میں پوری ابدیت میں اسے عظیم طریقے سے جلال دینے کا موقع شامل ہے۔ اس لیے یہ اجر خود غرضانہ نہیں بلکہ یہ اور زیادہ پانا ہے تاکہ خدا کے لیے دوسروں کو دے سکیں۔ ایک اور اعتراض ہے کہ اجر راست بازی کے لیے کام کرنے کی ایک قسم ہے، یعنی ہم اچھے اعمال سے برکات کماتے ہیں جو فضل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اجر کسی قسم کی اجرت نہیں ہے جو ہمیں اچھے اعمال کے عوض ملتی ہے، یہ ہمارے اچھے کاموں کی مزدوری نہیں ہے۔ یسوع نے لوکا 17 باب کی 7 سے 10 آیت میں ایک تمثیل بیان کی، مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا غلہ بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اسے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کو جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر فرض تھا وہی کیا ہے، یعنی ہم صرف اپنا فرض ہی ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ نکمے کا حقیقت میں مطلب ہے کسی بھی خاص اجر کے لیے نااہل ہونا۔ آپ اپنی ملازمت پر وفاداری سے وقت پر پہنچتے ہیں اور چند دن پورا وقت کام کرتے ہیں اور پھر مالک سے جا کر کہتے ہیں میں نے گزشتہ دنوں میں پورا کام کیا ہے، مجھے بونس دیا جائے۔ خاص اجر کی توقع کرنا نامناسب ہوگا کیونکہ آپ نے وہی کیا جو آپ کو کرنا تھا۔ اسی طرح جب ہم پورے دل سے خدا کی خدمت کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرنے کو کہا گیا، اس سے ہم کوئی خاص اجر نہیں پا سکتے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، ہمیں بچایا، اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ اس لیے یاد رکھیں اس کا اجر اس کے فضل کا اظہار ہے، اس کا ہماری اجرت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اسے اپنے کاموں سے نہیں کماتے۔ حالانکہ وہ اس کی فرمانبرداری کرنے پر ہمیں اجر دیتا ہے مگر اسے یہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ سب فضل کی نعمتیں ہیں جو وہ ہمیں اجر کے طور پر دیتا ہے۔ جو ابدی اجر پر اعتراض اٹھاتے ہیں ان کے لیے آخری جواب یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود اجر کے اس موضوع پر بہت زیادہ سکھایا ہے اور اسے پاک اور مؤثر تحریک بھی ٹھہرایا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ہمیں آسمان پر خزانہ جمع کرنے کو کہا، وہ یہاں ہمارے ابدی اجر کی بات کرتا ہے۔ متی 6:19 سے 21 میں لکھا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس زندگی میں بھی اجر اور برکات ہیں مگر وہ عارضی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، مگر ہمارا اہم اور گراں قدر خزانہ ہمارے ابدی اجر ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی ہم سے لیے نہیں جاتے، کبھی خراب نہیں ہوتے۔ آسمان پر موجود خزانہ ابدی خزانہ ہے۔ یسوع نے کہا ہمیں ان پر توجہ مرکوز کرنی ہے، یہ ہمیں صرف اس زندگی کے بعد ہی ملیں گے۔ تو اگر ہم سمجھدار ہیں تو اپنا مال آسمان پر جمع کریں گے، خدا سے محبت کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے وسیلے۔
اگر ہمارا مال آسمان پر ہے تو پھر ہمارا دل بھی وہیں لگا رہے گا، یعنی ہماری تحریک اور توجہ خدا کو پسند آنا ہے اور اس کی بادشاہی کو اول درجہ دینا۔ تو یقینی بنائیں کہ آپ عدالت کے اس عظیم دن کے لیے تیار ہوں جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اجر پائیں گے۔ یقینی بنائیں کہ ہر روز خدا کی رفاقت میں چلیں گے، اچھے کاموں کے لیے پرجوش ہوں، دوسروں کی عدالت نہ کریں بلکہ خود کو پرکھیں، برے رویوں سے توبہ کریں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.